بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مجاز کا حکم یہ ہے کہ لفظ مجاز سے جو معنی مراد لیا جائے گا، چاہے معنی عام مراد لیا جائے، کہیں معنی خاص مراد لیا جائے، تو جو بھی معنی مراد لیا جائے گا وہ معنی ثابت ہوگا۔ جیسا کہ حقیقت کا حکم ہے، لفظ حقیقت سے جو معنی آپ مراد لیں، چاہے معنی حقیقی عام ہو یا خاص ہو، وہ معنی ثابت ہوگا اس لفظ سے۔ اسی لیے کس لیے کہ مجاز کے لفظ سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے، معنی خاص یا عام، وہ عموم اور خصوص کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، معنی خاص ہے تو خاص طور پر، عام ہے تو عام طور پر وہ ثابت ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین میں ہم نے لفظ صاع کو عام قرار دیا، فیما یحلہ ویجاورہ۔ صاع سے مراد جو ہے وہ اس زمانے میں لکڑی کا بنتا تھا ایک پیمانہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب الگ الگ زمانے میں ہو سکتا ہے اسٹیل کا بنے، ایلومینیم کا بنے، پلاسٹک کا بنے، اس زمانے میں لکڑی کا بنتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صاع سے مراد وہ عین پیمانہ نہیں مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بالاجماع امام شافعی سب کے ہاں جو ہے یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر صاع سے مراد ما فی الصاع ہے، صاع کے اندر جو چیز ہے اس چیز کو 2 صاع، یعنی 2 صاع کے اندر جو چیز ہے اس کے بدلے میں آپ نہیں بیچ سکتے، یہ والا معنی مراد ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو، تو آدمی جو بانٹ رکھتا ہے وہ 1 کلو کا ایک ہی نہ رکھتا ہے تو وہ بانٹ ہی بیچ دیتا ہے، وہی خرید کے لائے گا بیچے گا۔ 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو، کہتے ہیں 1 لیٹر، تو وہ لیٹر ہی بیچتا ہے، وہ کیا مراد اس سے، اس کے اندر جو چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا الصاع بالصاعین میں صاع سے مراد عین صاع، نفس صاع نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں پر صاع سے مراد صاع کے اندر جو چیز ہے۔ اب وہ جو بھی چیز ہو، ایو شیء کا ما کا، جو بھی شے ہو، اے مطعوما او غیر مطعوم، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جس طریقے سے مطعوم شے کے اندر جو ہے وہ تفاضل ناجائز اور حرام ہے، ربا ہے، ایسے ہی غیر مطعوم شے کے اندر بھی تفاضل کیا ہے، وہ اپنی شرطوں کے ساتھ قدر مال جنس یا مکیل کیل مال جنس، وزن مال جنس کیل، قدر تو عام ہے کیل اور وزن دونوں کو، تو اپنی شرطوں کے ساتھ وہ بھی کیا ہوگی، ناجائز ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین میں لفظ صاع کو عام قرار دیا، فیما یحلہ، ان تمام چیزوں کے اندر جو چیز صاع میں حلول کرے، یعنی یہاں محل نہیں مراد ہے بلکہ کیا مراد ہے، حال مراد ہے۔ وَيُجَاوِرُهُ اے یقاربہ، صاع کے اندر صاع کے مقارب جو چیز ہے، یہاں پر ظرف نہیں مراد ہے بلکہ مظروف مراد ہے، محل نہیں مراد ہے بلکہ کیا مراد ہے، حال مراد ہے۔ وہ حال جو بھی شے ہو، مطعوما اور غیر مطعوم۔ وابى الشافعی رحمہ اللہ تعالی ذلك، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کا انکار فرمایا۔ کیا مطلب؟ یعنی عموم کا انہوں نے انکار فرمایا۔ تو ان کے نزدیک صاع سے مراد ما یحل فی الصاع میں عام نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں طعام یعنی مطعوم شے مراد ہے۔ ان کے ہاں آپ پڑھ چکے ہیں حرمت ربا کی علت ہمارے ہاں قدر مال جنس ہے، اور ان کے ہاں طعم اور ثمنیت ہے۔ تو ان کے ہاں مطعوم شے کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ الہنتا بالہنتا، التمرہ بالتمر، الشعیرہ بالشعیر۔ سرکار نے 2 طرح کی چیزیں، ایک تو مطعوم چیزوں کو ذکر فرمایا، اور ایک آسمان کی جنس سے جو چیزیں ہیں
ان کو ذکر فرمایا۔ یہ ان کا استدلال ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم حنفی ہیں تو ان کا استدلال چھپائیں گے۔ ان کا یہ استدلال ہے کہ سرکار نے دو طرح کی مطعوم ہی شے کا ذکر فرمایا یا جنس آسمان کا ذکر فرمایا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سرکار نے دو طرح چیزیں ذکر فرمائیں، یا تو وہ قدر یعنی کیل اور وزن کے قبیل سے ہیں، مکیل ہیں یا وہ موزون ہیں، اور پھر ان کے علاوہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شارع نے ایک کو دوسرے کے مقابل رکھا، الہنتا بالہنتا التمرہ بالتمر، مجانست ہونی چاہیے۔ سمجھ؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا یعنی عموم کا انکار فرمایا، تو ان کے ہاں ما یحل فی الساع سے عام نہیں مراد ہے مطعوم غیر مطعوم، بلکہ خاص مراد ہے طعام۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کیا لا عموم للمجاز، کہ مجاز کے لیے عموم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لفظ سے جو معنی مراد لیا گیا وہ معنی مجازی عام نہ ہوگا۔ کیوں؟ دلیل سنیں، لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ لفظ مجاز سے جو معنی مراد لیا گیا ہے وہ معنی کیا ہے؟ معنی ضروری مراد لیا گیا ہے۔ آپ یہ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ حقیقت اور مجاز میں اصل حقیقت ہے، مجاز کی طرف جو انصراف ہوتا ہے وہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ گویا معنی مجازی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی ضروری ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت نہ ہم مجاز کی طرف انصراف کرتے ہیں جب حقیقت متعذر ہو، مہجور ہو، متروک ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہو۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ معنی مجاز کیا ہے؟ ضروری ہے کہ کلام میں اصل یہ ہے کہ اس کو معنی وضعی کے اندر، معنی اصلی کے اندر، موضوع لہو حقیقی کے اندر استعمال کیا جائے، غیر موضوع لہو کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ مگر کبھی کبھی اس کو مجاز کی طرف، غیر موضوع لہو کی طرف پھیر دیا جاتا ہے توسعۃ للکلام، اس وجہ سے کہ کلام کے اندر کیا ہے؟ وسعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معنی حقیقی اگر وہاں پر ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں تو اب کوئی معنی مراد ہی نہیں لیا جائے گا۔ اگر مجاز کی وہاں پر گنجائش ہے تو مجاز کو مراد لیا جائے گا۔ کلام ہمارے یہاں اعمال الکلام اولا من الغائہ، کلام کو اس کو کسی معنی پر، کسی محمل پر محمول کر دینا، یہ الغائے کلام سے کیا ہے؟ وہ اولا ہے۔ ٹھیک ہے حقیقت ہم نہیں مراد لے سکتے ہیں تو ہم معنی مجازی مراد تو لے سکتے ہیں۔ تو کلام میں وسعت کے پیش نظر خلاصہ یہ ہے کہ مجاز ایک معنی ضروری ہے، اور ضروری کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ضروری یثبت بقدر ضرورہ، ضرورت بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں جب مطعوم کے مراد لے لینے سے ضرورت مندفع ہو جاتی ہے، فَأَيَّةُ ضَرُورَةٍ إِلَىٰ أَن يُرَادَ بِهِ الْعُمُومُ، تو یہاں پر کون سی ضرورت جو ہے غیر مطعوم کے مراد لینے کی طرف باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ فرماتے ہیں ھذا باطل، امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول باطل ہے، لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ تعالی، اس لیے کہ مجاز اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر موجود ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام کے اندر ہے، جو ابلغ الکلام احسن النظام ہے۔ تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر، آپ نے کہا مجاز ایک معنی ضروری نہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجاز کلام اللہ کے اندر واقع ہے جو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مجاز کو استعمال فرمایا، اس لیے کہ گویا اس کے لیے حقیقت کا لفظ لانے سے وہ کیا تھا؟ عاجز تھا، مضطر تھا۔ اللہ کی ذات عجز سے، اضطرار سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ فرماتے ہیں لأن المجاز موجود فی کتاب اللہ تعالی، اس لیے کہ مجاز کتاب اللہ میں موجود ہے، اور اللہ نے کتاب میں کہ مجاز کو جو استعمال فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی حقیقت سے کیا تھا؟ عاجز تھا، مجاز کی طرف وہ مضطر تھا، مجبور تھا۔ اللہ کی ذات عجز سے اور ضرورت سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ ومن حکم الحقیقت والمجاز،
استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في زمان واحد. یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، تعبیریں الگ الگ ہیں. حقیقت اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ لفظ سے آپ اس کا حقیقی معنی بھی مراد لو، مجازی معنی بھی مراد لو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں تو یہ منگنی کا بھی ہو اور ہمارا اپنا ذاتی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بات دن میں آ گئی. مجاز پڑھ چکے ہیں، یہ استعارہ ہی نہ ہے، لفظ مستعار نہ ہوتا ہے، معنی عاریت کا نہ ہوتا ہے. بات دن میں آ گئی. تو فرماتے ہیں حقیقت اور مجاز کا حکم یہ ہے کہ حقیقت و مجاز دونوں معنی ایک لفظ سے بیک وقت مراد ہوں. یہ محال ہے. یہ ایسے ہی محال ہے جیسے کہ لباس پہننے والے پر ایک لباس کا بطور ملک اور بطور عاریت ایک زمانے کے اندر ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت ہم نے آپ سے مانگ کر یہ کپڑا پہن لیا ہو، بعد میں آپ سے خرید لیا ہو، مگر ایک ہی وقت میں اس وقت یہ ملکن بھی ہو عاریتن بھی ہو، ایسا نہیں ہے. تو اب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ایک لفظ کا ایک حالت میں استعمال مجاز اور حقیقت دونوں طریقے پر یہ محال ہے. لفظ یہ لباس کے درجے میں ہے، یہ معنی کا لفظ کیا ہے؟ لباس. لفظ یہ لباس کے درجے میں ہے اور معنی یہ شخص کے درجے میں ہے، اور حقیقت مثل ثوب مملوک کے ہے، اور مجاز یہ ثوب مستعار کے لیے، ثوب مستعار کے درجے میں. اب فرماتے ہیں وَلِهَذَا قال، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ حقیقت اور مجاز دونوں نہیں مراد لے سکتے ہیں، اسی لیے سیدنا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں فرمایا. آپ فقہ کے بھی امام تھے اور لغت کے بھی اعلیٰ درجے کے پائے کے امام تھے. آپ نے جامع کبیر میں فرمایا لو ان عربیا لا ولاء علیہ، اگر کوئی ایسا عربی جس پر کسی کا ولا کسی طریقے سے ثابت نہیں ہے، ولا سے مراد الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ولا کا باب حدیث وغیرہ میں، یا پڑھیں گے آپ؟ تو فرماتے ہیں ایسا عربی جس کے اوپر کسی کا ولا ثابت نہیں، یعنی ولائے عتاقہ ثابت نہیں، اس کا کوئی موثق نہیں، وہ موثق ہے، وہ یا حر الاصل ہے. کیا ہے؟ حر الاصل ہے. فرماتے ہیں ایسا عربی جس پر کسی کا ولا ثابت نہیں، کہ عربی کے اوپر وہ ولا ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ایسے عربی جب ولا ثابت نہیں، گویا وہ کسی کا موثق نہیں، اس کا کوئی موثق نہیں. اوصى بثلث مالہ، اس نے اپنے مال کا تہائی حصہ وصیت کیا. کس کے لیے؟ لے موالی. لے موالی، مولا کی جمع کیا آتی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں موالی کا لفظ مشترک ہے. کس کے درمیان مشترک ہے؟ یہ موثق کے درمیان بھی اور موثق کے درمیان بھی. ظاہر سی بات ہے جب اس کا کوئی موثق ہے ہی نہیں، میری بات ذہن میں آ گئی، تو موثق تو مراد ہو نہیں سکتا ہے. لا محالہ کون مراد ہوگا یہاں پر؟ موثق ہی نہ مراد ہوگا. اگر اس کا کوئی موثق ہوتا، جب یہ حر الاصل میں نے بتا دیا، اس کا کوئی موثق ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ وصیت جو کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ایسے موالی کے لیے جو اس کے اپنے موثق ہیں، اپنے موثق کے لیے نہیں کہ الولاء لمن اعتق. فرماتے ہیں اس نے وصیت کی اپنے ثلث مال کی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مُوثَقٌ وَاحِدٌ، اس حال میں کہ اس کا ایک ہی موثق ہے. فرماتے ہیں فَاسْتَحَقَّ النِّصْفَ وَكَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي مَرْدُودًا إِلَى الْوَرَثَةِ وَلَا يَكُونُ لِمَوَالِي مَوَالِي. تو اب یہ موثق اس کا نصف کا مستحق ہوگا. کس کا؟
آپ سوچتے ہوں گے وصیت کیا ہے اس نے ثلث مال کی تو نصف کا کیوں مستحق ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس نے موالی کے لیے وصیت کی ہے، ایک کے لیے نہیں نا وصیت کی ہے، کس کے لیے؟ موالی کے لیے وصیت کی ہے۔ موالی کا لفظ جمع ہے، جمع کم سے کم کس پر بولا جاتا ہے؟ دو پر بولا جاتا ہے، تو گویا کم از کم اس نے اپنے دو موالی کے لیے کیا کر دی؟ وصیت کر دی، اور ہے کون؟ ایک ہی نا۔ بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ وصیت کس کے لیے کیا؟ موالی کے لیے۔ موالی کا اطلاق کم سے کم دو پر ہوتا ہے، تو گویا کم از کم دو کے لیے اس نے وصیت کی، ہے کون؟ وہ ایک ہی ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب وہ ایک نصف کا اس کے گویا ثلث کے دو حصے کیے جائیں گے۔ اگر دو ہوتے تو آدھا وہ لے لیتا، آدھا یہ لے لیتا، برابر بٹ جاتا، اور زائد ہوتے تو اس اعتبار سے کم از کم پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ تنے تنہا تو یہ نصف کا مستحق ہو گیا، نصف جو بقا، نصف جو بچا وہ کس کا حق بنے گا؟ ورثہ کا بنے گا۔ کس کا بنے گا؟ ورثہ کا۔ فرماتے ہیں اپنے موالی کے لیے وصیت کی، اس کا ایک ہی موتق ہے، فاستحق النصف، تو یہ موتق واحد جو ہے اس ثلث کے دو حصوں میں سے اگر دو ہوتے تو کم از کم تو وہ دونوں آدھا آدھا لے لیتے، تو یہ تنے تنہا نصف کا مستحق ہوا۔ وکان النصف الباقی مردودا الی الورثہ، اور باقی جو نصف بچے گا اگر کوئی ہوتا اس کا موصل ہو تو وہ لے لیتا، ہے نہیں کہ باقی نصف وارثین کی طرف رد کر دیا جائے گا۔ ولا یکون لموالی موالی، اور یہ جو نصف باقی بچا ہے وارثین کو ملے گا، اور اس موصی کے مولا کے جو موالی ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے؟ اس کے مولا کے موالی کے لیے، یعنی موالی کے جو موالی ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پر حقیقت مراد لے لی گئی اس لفظ سے، یعنی اس کے جو براہ راست جو موالی ہیں، مگر موالی کے جو موالی ہیں، موتق کے جو موتق ہیں وہ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے موالی وہ ہیں جس کو اس نے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، اور موتق کے جو موتق ہیں یہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کیا ہیں؟ مجاز۔ تو اگر وہ بھی مراد لے لیے جائیں تو پھر حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ تو فرماتے ہیں والا یکون لموالی موالی لموالی مولا، ظاہر سی بات اس کا ایک ہی مولا یہاں پر ہے، اس کا ایک ہی نہ مولا۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کا کوئی موتق نہیں، تو مولا کا معنی یہاں کیا مراد لے لیا گیا؟ موتق نہ مراد لے لیا گیا، بھائی مولا ہی کی جمع نہ موالی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے مولا، کیونکہ واقع میں ایک ہی نہ ہے، اس مولا کے جو موالی ہیں، اس موتق کے جو موتق ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مجازن ہے، اور حقیقت اس لفظ سے مراد لے لی گئی ہے۔ فبطل المجاز، تو مجازی معنی یعنی اس موتق کے جو نصف کا مستحق ہو گیا اس کے موتق ہوں، یہ مجاز کیا ہو گیا؟ باطل۔ اب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ، یہ سب آپ لوگ کہیں پڑھے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع محال ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے ابناء کے اوپر اور اپنے موالی کے اوپر امن طلب کیا، کبھی کبھی کفار امن طلب کرتے ہیں سلطان اسلام سے، اس نے امن دے دیا، امن طلب کیا تھا بیٹوں کے لیے اور موالی کے لیے، تو اب وہاں پر آپ پڑھیں گے یہاں پر امن کے حکم میں وہ ابن الابن جو ہوتے ہیں، موالی کے موالی جو ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے لفظ سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لے لیا، یہاں فرا کو بھی شامل ہے، موالی کو بھی، مولا کو بھی شامل ہے، اور مولا کے جو موالی ہیں ان کو بھی شامل ہے، یہاں تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ، اور صرف انہیں، کس کو؟ یعنی مولا کے موالی کو بھی مولا کے ساتھ امان کا حکم عام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس صورت میں اِذَا اسْتَأْمَنُوا اہل الحرب علی ابنائہم و موالیہم، کیا مطلب؟ یعنی جب اہل حرب نے
اپنے ابناء کے لیے، اپنے موالی کے لیے امن طلب کیا، یہ کہہ کر کے آمنون علی ابنائنا و موالینا، کہ ہمارے بیٹوں ہمارے موالی کو آپ امن دے دیں، تو یہاں پر امان میں ابناء الابناء بھی داخل ہوتے ہیں ابناء کے ضمن میں، اور موالی کے لیے طلب کیا تھا، صرف موالی ہی نہیں بلکہ موالی کے بھی موالی کے ضمن میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ ابناء الابناء یہ مجاز ہے لفظ ابناء میں، کہ ابن کا لفظ حقیقت کے اعتبار سے موضوع ہے، وہ ابن کے لیے ابناء الابن کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے موالی کا جو لفظ ہے اس کے معتق بلا واسطہ کے لیے موضوع ہے، اور موالی کے لیے کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو یہاں پر جمع حقیقت اور مجاز کے درمیان لازم آیا کہ نہیں لازم آیا؟ تو آپ تو ایک طرف یہ فرماتے ہیں جب حقیقت کو مراد لے لیا گیا تو مجاز باطل ہے، ایک لفظ سے حقیقت مجاز دونوں مراد ہوں یہ محال ہے، یہاں کیوں آپ مراد لیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ فرماتا ہے انما عمہم الامان، صرف انہیں یعنی فروع کو، کس کو؟ فروع کو امان کا حکم، یا موالی کو امان کا حکم عام ہوا اس صورت میں جب اہل حرب نے اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنے موالی کے اوپر آمنون علی ابنائنا و موالینا کہہ کر کے امن طلب کیا۔ سمجھ رہے ہیں کیوں امان کا حکم عام ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ یہاں پر وہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہے۔ فرماتے ہیں لأن اسم الابنائی والموالی ظاہراً یتناول الفروع۔ کیا مطلب؟ یعنی ابناء کا جو اسم ہے، موالی کا جو اسم ہے، وہ ظاہری اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے وہ فروع کو بھی شامل ہوتا ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ جیسے بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں، ایسے پوتے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عرف میں جیسے موالی کا لفظ موتق کو بولتے ہیں، موتق کا موتق یعنی موالی کے موالی کو بھی بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ابناء اور موالی کا اسم عرف کے اعتبار سے فروع یعنی ابناء الابناء اور موالی کے موالی کو بھی شامل ہے، کیونکہ ابن الابن بعض میں آگے یہ منسوب ہوتے ہیں جد کی طرف بنوت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے موالی کا لفظ بھی عرفاً یہ موالی پر بولا جاتا ہے جیسا کہ خود موالی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب اس تناول عرفی کے اعتبار سے دیکھا جائے، کس اعتبار سے؟ اس تناول عرفی کے اعتبار سے عمل یہاں پر کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ابناء اور موالی کا اسم عرف کے اعتبار سے فروع کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن بطل العمل بھی، لیکن اس عرف کے اوپر، اس تناول ظاہری کے اوپر، اس عرف کے اوپر عمل باطل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جب عرفاً شامل ہے تو اسی پر نہ عمل ہونا چاہیے، تو فرماتے اس عرف کے اوپر عمل باطل ہے لتقدم الحقیقہ، اس لیے کہ لفظ کے اندر حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں جب عرف میں ابناء الابناء موالی کے موالی کو بھی شامل کہتے ہیں تو اسی عرف کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں چونکہ حقیقت مقدم ہے تو اس تقدم کی وجہ سے عرف کے اوپر عمل باطل ہے۔ اب یہاں پر جب عرف پر عمل باطل ہے تو امان پھر کیسے موالی کے لیے وہ ثابت ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فَبَقْيَ مُجَرَّدُ الْإِسْمِ شِبْهَةً فِي حِقْنِ الدَّمِ وَصَارَ كَالْإِشَارَةِ إِذَا دَعَا بِهَا الْكَافِرُ إِلَى نَفْسِهِ يَثْبُتُ بِهَا الْأَمَانُ لِصُورَةِ الْمُسَالَمَةِ وَإِن لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً۔ یہاں آپ جو دیکھتے ہیں تو فرماتے عرف کے اعتبار سے چونکہ اس کو بھی شامل ہے اس لیے شبہ پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا یہ بھی ابن ہو اور یہ بھی کیا ہو؟ مولا ہو۔ تو اب آپ پڑھ چکے ہیں
الحدود تندرع بالشبہات، حدود جو ہوتے ہیں یہ شبہات کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو مراد لیا گیا ابناء الابنا کو یا موالی کے موالی کو، وہ اس طور پر نہیں کہ ایک لفظ سے ہم نے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لیا، یہاں حقیقت ہی کیا تھی مقدم تھی، حقیقت ہی کو ہم نے مراد لیا، مجاز پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ یہاں پر فائدہ جو ان کو مل گیا وہ صرف اس شبہے کی بنیاد پر کہ چونکہ عرف میں ان کو بھی ابن اور موالی کہا جاتا ہے، تو اس شبہے نے ان کو اس حکم سے کیا رکھا؟ محفوظ رکھا، اور اس حکم کے اندر یہ داخل ہو گئے۔ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِسْمِ، تو یہاں پر محض اسم یہ شبہ ہو گیا حقن دم کے اندر، خون کی حفاظت کے اندر، از روئے احتیاط۔ تو گویا خون کی حفاظت کے اندر از روئے احتیاط یہ لوگ امان میں داخل ہو رہے ہیں، از روئے احتیاط امان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نہ اس طور پر کہ یہاں پر لفظ حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہے، اس لیے کہ امان کا ثبوت کبھی کبھی شبہے سے بھی تو ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ان کو امان جو ثابت ہے وہ اس وجہ سے ثابت ہے کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، بات دن میں آگے، بلکہ امان کا جو حکم ثابت ہوا وہ شبہے کی وجہ سے ثابت ہے۔ اس لفظ نے امان کا حکم ان کے لیے ثابت نہیں کیا، بلکہ کس نے؟ شبہے نے۔ اسی کو انہوں نے فرمایا حاصل الجواب ان لا نقول انهم يثبت لهم الامان من حيث انهم ايضا مرادون من اللفظ بالذات ليلزم الجمع، بل لما كان اللفظ في العرف يتناولهم ايضا مجازا وتركنا المعنى المجازي لتقدم المعنى الحقيقي فبقي في الاسم شبهة التناول بعد فلأجل الاحتیاط، تو از روئے احتیاط ان کے لیے ہم نے امان کا حکم ثابت کیا، اس لیے کہ خون کی حفاظت میں شبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ اس طور پر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اشارہ کسی شخص نے کیا، فرماتے ہیں یعنی اشارہ کر کے کسی شخص نے کافر کو اپنی طرف بلایا، کبھی کبھی کافر کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلایا کہ اوپر سے نیچے اتر آؤ، تو شاید اس نے یہ سمجھا کافر نے کہ قلعے سے نیچے اترنے کے لیے، امان دینے کے لیے ہم کو بلایا ہو۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کافر کو اپنی طرف کسی شخص نے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ کہہ کر کے بلایا انزل، تم نیچے اتر آؤ، تو اس نے یہ گمان کیا ہاتھ سے اشارے سے کہ گویا یہ مجھ کو امان دے رہا ہے، اور اس طور پر وہ نیچے اتر آیا۔ تو اب یہاں پر اشارے سے امان جو ثابت ہو جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس نے اس کو امان دیا ہے، بلکہ اشارے کی صورت یعنی اشارے ظاہری اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گویا وہ ہم کو امان دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایسے ہو گیا جیسے اشارے کے ذریعے کافر کو اپنی طرف بلایا اور کافر وہ مسالمت سمجھ کر کے نیچے اتر آیا۔ فرماتے ہیں یثبت بہل امان، تو اس اشارے سے امان جو ثابت ہوتا ہے وہ کیوں؟ لصورت المسالمہ، کیا مطلب؟ اشارہ ظاہراً اس بات کو بتا رہا ہے کہ گویا وہ ہمیں امان دے رہا ہے، تو امان کے شبہے کی وجہ سے نہ اتر آیا۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ اشارہ یہ حقیقت کے اعتبار سے وہ مسالمت نہیں ہے، مگر چونکہ ظاہراً یہ کیا ہے؟ مسالمت اور صلح ہے، تو اس شبہے کی وجہ سے اس کے لیے امان کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت۔ فرماتے ہیں اگرچہ وَإِن لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً، اگرچہ یہ اشارہ حقیقت کے اعتبار سے وہ امان دینے کے لیے نہیں، مگر چونکہ صورتاً ظاہراً اس سے شبہ پیدا ہوا، اس لیے اس کے لیے امان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ ثابت۔ یہ اشارہ وضع نہیں ہوا ہے وہ امان دینے کے لیے، مگر چونکہ اشارے کا ظاہر اور اس کی صورت نے شبہ پیدا کر دیا، اس لیے امان کا حکم ثابت۔